अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एज एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, अपने मुद्दे पे आने से पहले हम आपको बताते चलें कि आज से हमने वो सिलसिला जिसका हमने तज़किरा किया था, एक पोल करवाने का साइमा साहिबा और अंजुमन साहिबा के दरमियान, वो हमने शुरू किया है। तो वो आप जाके कम्युनिटी पेज के ऊपर, हमारे चैनल पे जब आप उसका होम पेज खोलेंगे, उसके कम्युनिटी का ऊपर जो कॉलम है उस पे जाके आप बआसानी अपना वोट कर सकते हैं। लोगों ने वोट करने का सिलसिला शुरू कर भी दिया। अभी थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे 2 घंटे पहले उसको लगाया गया। तो हमने उसका सिलसिला जो लोगों ने वोट डालने का शुरू किया है उसका देखेंगे कि उसको कितने दिन तक हमने उस पोल को रखना है। उसके बाद उसका रिजल्ट जो है वो आप देख भी लेंगे और उसको बाकायदा तौर पर अनाउंस भी कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद इस सिलसिले को भी जहाँ हम जारी रखेंगे थोड़ा सा। और इसमें कतन ये नहीं है, आपको पता है कि कुछ लोगों ने, एक आदमी ज़्यादातर ने सराहा ही था, कुछ ने कहा था कि दोनों बड़ी अदाकाराएँ हैं, इनके दरमियान पोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो असल में हम पूरी दुनिया भर में जो अवार्ड होता है वो अवार्ड भी एक किस्म का पोल होता है। वो उसके हवाले से वोटिंग होती है, वो एक अप्रिसिएशन होती है जो किसी एक को मिलती है। ये एकेडमी अवार्ड देख लें, फिल्म फेयर अवार्ड देख लें, हमारे यहाँ निगार अवार्ड, ग्रेजुएट, नेशनल, जो भी था। तो उसके अंदर भी आप देखते हैं कि नॉमिनेशंस जो होती हैं 3 होती हैं, 4 होती हैं, उसके अंदर से एक बंदा अवार्ड विन करता है। तो इसमें मेरे ख्याल में हेल्दी वे है उसको डिस्कस करने का, तो इसमें कोई मजायका नहीं है। दूसरा, एक और सिलसिला हम शुरू करेंगे, वो हम आपको बताएंगे कि कब से शुरू करना है। वो हम ये करेंगे कि हम अपने कम्युनिटी पेज के ऊपर, कुछ लोग क्योंकि इंसिस्ट करते हैं कि कुछ पुराने इंटरव्यूज़ जो हैं वो अखबार में जो छपे, बहुत पुराने, आज से 30-40 साल पुराने या उससे भी पुराने, तो उनका पेज हम जो है वो कम्युनिटी पेज के ऊपर वो पेज हम डालेंगे पूरा। जो शोबिज़ का पेज आता था, जिस तरह किसी ज़माने में संडे पेज आता था, किसी ज़माने में जंग का थर्सडे को पेज आता था, फिर मशरिक का आता था, फिर और अखबारात का आता था, डॉन वगैरह का, जो बहुत पुराने हैं, जिसमें आपको कलरफुल तस्वीरें भी मिलेंगी देखने को, कुछ मज़ामीन भी पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन ये वाला जो सिलसिला होगा वो सिर्फ हम उन लोगों के लिए रखेंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, जो मेंबर्स हैं हमारे। वो सिर्फ आम पब्लिक के लिए नहीं होगा, ये पोल आम पब्लिक के लिए, लेकिन वो वाला सिलसिला जो है वो हम सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए रखेंगे। अब आते हैं नाज़रीन आज की वीडियो के हवाले से। मैडम नूर जहाँ जो हैं उनके हवाले से काफ़ी मशहूर है। वो एक तो गुस्से वाली बहुत थी और वो अपने लिए दिए रहती थी, और तकरीबन उनके काफ़ी लोगों के साथ फड्डे भी हुए, फिर माफ़ भी कर दिया करती थी। यानी कि वो एक जो शख्सियत इस किस्म की थी कि वो गुस्सा तो करती थी और लड़ाइयाँ भी करती थी, लेकिन वो बाद में उसका असाला भी कर लेती थी। और ये सिलसिला ज़ाहिर है इंसानों के दरमियान में ये चलता है। तो इसी तरह का एक सिलसिला, एक वाक़या इस तरह का हुआ था। आपको याद होगा नाजरीन, जो पुराने हमारे लोग हैं वो जानते होंगे निगहत सुल्ताना साहिबा को। निगहत सुल्ताना साहिबा जो हैं वो हमारी माजी की अदाकारा थी। कोई इतना ज़्यादा नाम पैदा नहीं कर सकी, लेकिन बहरहाल उन्होंने फ़िल्में की, कोई 50-55 फिल्में उनकी हैं। और उन्होंने एक फ़िल्म में काम किया था। यही निगहत सुल्ताना जो हैं वो बाद में गालिबन हसन तारिक साहब की बीवी वो बनी थी रानी साहब से पहले, और क्योंकि उन्होंने 3 शादियाँ की थी हसन तारिक साहब ने, तो उसमें एक निगहत सुल्ताना के साथ भी थी। तो एक हसन तारिक और नूरजहाँ साहब के हवाले से हम नूरजहाँ साहिबा के हवाले से हमने एक पहले भी खबर शेयर की थी कि इन दोनों के दरमियान में एक कुछ सिलसिला शादी का शायद चला था। वो कितनी मुस्तनद खबर थी उस पर भी बात करते हैं। लेकिन निगहत सुल्ताना साहिबा को शौकत हुसैन रिजवी साहब ने भी अपनी एक फ़िल्म में रखा। हो सकता है काफ़ी फिल्मों में रखा हो, लेकिन ये मैं क्योंकि एक ऐसी फिल्म की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर ये वाक़या क्योंकि पेश आया था। तो शाहनूर स्टूडियो था, शाहनूर स्टूडियो के अंदर ही नूरजहाँ साहिबा का और शौकत हुसैन रिजवी साहब का घर था। वहीं पर उन्होंने बड़ी आरामदेह और बड़ी ज़बरदस्त कोठी बनाई हुई थी। तो अली सुल्तान आफाकी साहब इसका ज़रिया है, जो है मुस्तरद ज़रिया है, ज़ाहिर है वो बड़े, उन्होंने किताबें वगैरह लिखी हैं। तो वो लिखते हैं कि किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान जो है वो शौकत हुसैन रिजवी साहब भी थे वहाँ पे। तो मैडम नूरजहाँ के कानों में किसी ने डाल दिया कि एक नई अदाकारा आई हैं, और नई अदाकारा जो है वो शाह जी के साथ जो है, शौकत हुसैन रिजवी साहब के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्री और फ्रैंक होने की कोशिश कर रही हैं। तो मैडम नूरजहाँ जो थी, उनको इस किस्म की खबरें जो थी वो पहले क्योंकि मिल चुकी थी कि ये कोई सिलसिला चल रहा है, तो उन्होंने देखा कि यही मौका है जाके कुछ किया जाए। तो वहाँ से उठी हैं और वो पहुँच गई। बाकायदा शूटिंग आगे जारी थी। तो ज़ाहिर है वहाँ पे तो शूट हो रहा था, उस तरह का तो कोई सिलसिला शायद नहीं था जो उन्हें अपनी आंखों से देखा हो, लेकिन क्योंकि कानों में एक चीज़ पड़ चुकी थी, तो मैडम ने जो नूरजहाँ साहिबा ने वो निगहत सुल्ताना को डांटना शुरू कर दिया और अच्छी खासी सुनाई,
کچھ علی صفوان وفاقی صاحب تو یہ بھی لکھتے ہیں, کچھ میں نے خبریں بھی پرانے اخبار میں پڑھی تھی کہ اس واقعہ کو باقاعدہ رپورٹ کیا گیا تھا, اور میڈم نور جہاں نے ان کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی تھی, ان کی کٹ لگائی تھی, جیسے پٹائی کہتے ہیں نا, وہ کی تھی. تو یہ واقعہ جو ہے وہ جس طرح میں نے بتایا کہ اخبارات کی زینت بنا, ان کی کانوں میں پڑ گیا, تو اگلے دن یہ واقعہ جو تھا اخبارات کی زینت بنا. اب سب کو پتا تھا کہ میڈم نور جہاں اور شوکت حسین رضوی کا کس کو نہیں پتا تھا, ہر کسی کو پتا تھا. میڈم نور جہاں تو ہمیشہ سے مشہور شخصیت تھی, وہ تو انڈیا میں جب پاکستان نہیں بنا تھا تب سے کام کر رہی تھی. پھر شوکت حسین رضوی صاحب ان کے خامن تھے جو کہ فلمیں بناتے تھے, پھر انہوں نے اسٹوڈیو بنایا, ان کا تو سب کو پتا تھا. اگلے دن کیونکہ میڈم اس خبر کے اندر انوالو تھی, وہ خبر چھپی کہ ایک نئی اداکارہ کو میڈم نے کوٹ لگا دی اور یہ کر دیا, ٹھیک ہے. تو وہ سلسلہ خیر ہوا, تو سب لوگوں کو یہ تو پتا تھا میڈم کون ہے, یہ بھی پتا تھا ان کے ہسبینڈ کون ہے. اب کیوریوسٹی ہوئی, ایک تجسس ہوا کہ یہ نئی اداکارہ ایسی کون سی ہے جس کے ساتھ میڈم کا پھڈا ہوا ہے, لڑائی ہوئی, یہ کون ہے. اب اس کو جاننے کے لیے, اس اداکارہ کے بارے میں جاننے کے لیے لوگ جو تھے ان کو ایک سسپینس تھا ان کے لیے, اور وہ متجسس تھے کہ تجسس تھا انہیں کہ جناب یہ کون ہے, یہ ایسی کون سی اداکارہ ہے, وہ دیکھیں تو صحیح ذرا. کیونکہ ٹی وی کا تو دور نہیں تھا, ظاہر ہے بہت پرانی بات ہے, اس ٹائم اس طرح کا دور نہیں تھا کہ شام کو انٹرنیٹ پہ سارا کچھ سامنے آ جائے. تو علی صفوان وفاقی صاحب آفاق رسالہ تھا, وہاں پہ کام کرتے تھے. شو بیس کی بیٹ ان کی نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن کیونکہ خبر جو تھی زبان زد عام بنی, تو ان کے ایڈیٹر نے انہیں کہا کہ آپ اس اداکارہ کو تلاش کریں, ان کو دیکھیں کون ہے, کہاں رہتی ہیں, مطلب پوچھیں ذرا جا کے. تو شوکت حسین اپنا جو علی صفوان وفاقی صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں, کیونکہ میرا کام تو اخبار کے اندر مطلب باقی جگہ پہ تھا, وہ اس طرح کی رپورٹنگ کرتے تھے, دوسرے قسم کے انٹرویو کرتے تھے, مطلب سیاسی کر دیے دوسرے, مطلب شو بیس کی بیٹ سے ہٹ کے. انہوں نے کہا میرا کوئی, میں اتنا نابلد تھا اس فیلڈ میں, لیکن بہرحال میں نکل کھڑا ہوا, ان کا ایڈریس تلاش کرنے کی کوشش کی. کسی نے انہیں بتایا کہ رائل پارک میں فلانی جگہ ہے, اس کے اوپر دوسرا ان کا فلیٹ ہے اور دوسری منزل پہ فلانا فلانا. تو انہوں نے پوچھتے پچھاتے وہاں پہ پہنچے, ایک بچہ ملا, وہ بچہ بعد میں جا کے اداکار بھی بنا, اس اداکار کا بعد میں پھر بہت انتقال بھی ہو گیا تھا. اور وہ بچہ جو تھا وہ حسن طارق صاحب کے ساتھ بھی وہ رہے. تو بچہ جو تھا وہ کہتے جی وہ انہوں نے پوچھا نگل سلطانہ صاحب کا گھر, کیونکہ اخبار میں پہلے خبر آ چکی تھی. بچہ ڈر گیا کہ شاید ان کو پکڑنے کے لیے کہتے جی آپ کن کا پوچھ رہے ہیں, نگل سلطانہ صاحب کا. ہاں آپ کو کیا کام ہے باجی سے, وہ ان کا باجی کہتے ہیں ہاں میں ان کا بھائی ہوں, آپ کو کیا کام ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے پکڑنا نہیں, آپ ڈرے مت, ہم اخبار سے ہم ان کا انٹرویو کرنے کے لیے آئے. وہ خیر بچہ جو تھا وہ ان کو لے کے گیا. جب لے کے گیا ایک فلیٹ کے باہر کوئی ایک سانولی سی لڑکی آئی, تو علی صفوان وفاقی صاحب نے کہا کہ ہم نے نگل سلطانہ صاحب سے ملنا ہے. انہوں نے کہا یہ آج اندر آ جائیں. تو علی صفوان وفاقی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ آگے آگے چل رہی تھی اور ساتھ پوچھ رہی تھی کہ آپ کو کیا کام ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا جی انٹرویو کرنا ہے. انہوں نے کہا جی اچھا, تو ہاں آپ میرے سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو پھر اس ٹائم علی صفوان وفاقی صاحب کو پتہ چلا کہ نگل سلطانہ صاحب یہی ہے. خیر انہوں نے ان سے کہا کہ اب میں آپ سے جو یہ ہوا ہے, واقعہ ہوا ہے, یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں. کیونکہ علی صفوان وفاقی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ نگل سلطانہ نہیں تھی, کراچی سے آئی تھی, یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئی تھی, یہ معافی تلافی کے چکروں میں تھی. ظاہر ان کے ساتھ کوئی پنگا کر بھی نہیں سکتا تھا, وہ اسٹیبلش لوگ تھے, پرانے لوگ تھے, ساری جان پہچان ان کی تھی, سب کچھ اس طرف تھا. لیکن لوگوں نے کان بھرنا شروع کر دیا کہ آپ کے ساتھ تو بڑی بےزتی ہوئی, آپ کی تو سر عام کٹائی لگائی ہے, آپ کو تو بڑا بےزتی آپ کے لیے, آپ اس طرح کا پرچہ درج کروا دیں. کرتے کراتے نگل سلطانہ صاحبہ نے ان کے خلاف پرچہ درج کروا دیا تھا. ان کے خلاف جب ایف آئی آر ہوئی تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ اور زیادہ طول پکڑ گیا. تو اس طریقے سے انہوں نے کہا جی, پھر علی صفوان وفاقی صاحب نے کہا کہ انہوں نے پورا نقشہ کھینچا, جس طرح ان کی ایک تھی کہ سانولی سی تھی, اس طرح کا جسم تھا, باڈی, اور یہ تھی کہ نئی اداکارہ, لیکن یہ تھا کہ وہ اتنی زیادہ کوئی تیار نہیں ہوئی تھی. گھر کے اندر سے بھی غربت ٹپک رہی تھی, صوفہ بھی بڑا پرانا سا تھا گھر کے اندر. باقاعدہ طور پہ ایک ہوتا ہے کہ بہت زیادہ امیر ہو, عمارت جھلک رہی ہو, ایک ہوتا ہے کہ خوشحالی جھلک رہی ہو. اس میں کچھ نہیں تھا بلکہ غربت کا ہی دور دورہ تھا. تو انہیں اس کا احساس ہوا. انہوں نے خیر انٹرویو کیا, انٹرویو اگلے دن لگ گیا. جب انٹرویو لگا تو علی صفوان وفاقی صاحب جب دفتر پہنچے تو انہیں ہر طرف سے کوئی مٹھائیاں پیش کر رہا, کوئی مبارکبادیں دے رہا, کوئی ڈرا رہا, آئے نہ جائے نہ, ایڈیٹر صاحب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں, فلانے صاحب وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. ایک جگہ اندر گئے, ادھر انہوں نے کہا یار یہ کوئی طریقہ ہے, آپ نے ایک اداکارہ کی 2 کالمی خبر لگنی تھی, ایک تصویر لگنی تھی, آپ نے 4-5 تصویریں لگا کے اتنا بڑا مضمون لکھ دیا, پوری داستان لکھ دی ہے. آپ کو انٹرویو کرنے کا کہا تھا, آپ کو داستان لکھنے کا نہیں کہا تھا. ایک طرف سے یہ سننے کو ملا, دوسری طرف باہر نکلے, انہوں نے کہا جی فلانے صاحب جو آپ کے سینئر ہیں وہ بھی بلا رہے ہیں. وہ وہاں پہ گئے, وہ بھی ڈرے ہوئے تھے, اندر 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے ایک نے مٹھائی کا ڈبہ دیا, انہوں نے کہا جی مٹھائی کھائیں, آپ کا تو ہر طرف آپ کا چرچا ہے, آپ کی خبر لگی ہوئی ہے, آپ یہ وہ اسٹاف کا بندہ تھا یا ان کا کولیگ تھا. دوسرے نے کہا یار خبر ٹھیک ہے, بس 2 کالمی لگ جاتی تو اچھا تھا.
آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کن لوگوں کے حوالے سے لکھا ہے, اب آپ بھگتنے کے لیے خود تیار رہیں. انہوں نے کہا جی کیا بھگتنے کے لیے تیار ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو آپ نے اتنی بڑی خبر لگائی ہے. تو اور پھر علی سبحان فاقی صاحب نے اس کو لائٹر سائڈ پہ بھی دیکھا. انہوں نے کہا جی لوگوں نے پھر کہا کہ دیکھیں آپ اس طرح جاتے ہیں اس طرح کی جگہوں پہ تو ہمیں بھی ساتھ لے کے جایا کریں, آپ اکیلے چل پڑے. مزے کی بات ہے, تھوڑی دیر بعد وہاں کی دفتر کے فون کی گھنٹی بجی. جی علی سفیان فاقی صاحب ہیں جی, انہوں نے علی سفیان سے بات کرنی ہے. بات کی, وہ آواز وہ پورے کمرے میں گونج رہی تھی. تو وہ دوسری طرف نگل سلطانہ, میں نگل سلطانہ بول رہی ہے آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے جو وہ کیا, اب کھانا ہم ایک ساتھ کھائیں گے, آپ آئیں کسی ٹائم. تو لوگوں کے اور آپ کو پتہ ہے نا وہ لوگ اس طرح کے معاملے میں کس طرح شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے اور ماتھے ٹھنکنے شروع ہو گئے کہ یار یہ کیا چکر چل رہا ہے. تو خیر یہ ہوا. اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا تھا, کیونکہ پھر میڈم نور جہاں نے اس معاملے کو کیسے ٹیکل کیا تھا اس کو ہم اگلی ویڈیو میں رکھتے ہیں. کل ہم کوشش کریں گے ایک فلم کا ریویو ہے وہ دینا ہے, اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم رکھیں گے. اور زیبا صاحبہ والا جو سلسلہ ہے اس کو بھی ہم جاری رکھنے کی کوشش کریں گے. اس میں مجھے کیونکہ ٹائم نہیں ملا تھا, میں بیٹھ نہیں سکا تھا, میرے پاس اخبارات تو تھے لیکن اس کو اس کے اندر ذرا گھسنا پڑتا ہے, ذرا دیکھنا پڑتا ہے, جا کے ڈیٹس وغیرہ دیکھنی پڑتی ہیں, پھر میچ کرنی پڑتی ہیں چیزیں اس کے ساتھ. تو اس وجہ سے یہ تھوڑی تاخیر کا شکار ہوئے. اور یہ اس کا اگلا جو سلسلہ ہے وہ بھی انٹرسٹنگ ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائے گا. اپنا خیال رکھیے گا, ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.